इंटरवेंशन डाटा से क्या बीमारी खत्म हो जाती है? इंटरवेंशन डाटा से पता चलता है कि बीमारी है। इसके अलावा क्रेविंग के ऊपर फर्क पड़ सकता है, लेकिन बीमारी तो खत्म नहीं होती, क्योंकि बीमारी तो खत्म होगी जब नशा करने की वजूहात ठीक होंगी, क्योंकि इंटरवेंशन डाटा पेश करने से क्रेविंग खत्म होती है और जो बीमारी है यानी मूड और मिजाज की खराबी, ख्याल की खराबी और एनर्जी का लो होना, ये है बीमारियां। लेकिन ये पता चल जाता है कि बीमारी है। इंटरवेंशन डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है, हालात पुराने बताए जाते हैं कि कोई क्यों इस तरह के पसमानदा हालात में है। मसला यह है कि आप उस चीज को जारी रखें जो सीखी है। जैसे कि अगर आपको अच्छे मशवरे की जरूरत है तो आप गूगल पे जाके कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि वहां बहुत सारी मालूमात होती हैं और जितना कुछ आप सीखना चाहते हैं वहां उससे बहुत ज्यादा बताया जाता है, किसी भी मामले में बहुत ज्यादा बताया जाता है। और चैट जीपीटी से आप बातचीत कर सकते हैं। वो एक रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरिया है, जो कि अब उसका एक मुफ्त वर्जन भी आ गया है। अगर वैसे तो थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं, कुछ वो कर भी लेने चाहिए। लेकिन इंटरवेंशन डाटा पेश करने से क्रेविंग को फर्क पड़ता है। यानी अगर कोई बंदा ओवर ईटिंग करता है, उसको इंटरवेंशन डाटा पेश करने की जरूरत है कि फलां टाइम पे तुम्हें गुर्दे की तकलीफ हुई थी, फलां टाइम पे तुम्हें आंखों का मसला हो गया था, फलां टाइम पे तुम बेहोश हो गए थे, तो तुम अपने इलाज पे तवज्जो दो। दिल के मरीज को भी इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंट करने की जरूरत है, ब्लड प्रेशर के मरीज को भी। जो भी बंदा किसी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस में है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसको एक अच्छे लॉजिकल तरीके से बताने की जरूरत है कि वो इलाज क्यों करे। और यहां बहुत सारी हिचकिचाहट आ जाती है। इवन डॉक्टर्स खुल के नहीं बता सकते किसी को कि आपको डायबिटीज है। हमेशा साथ एक लफ्ज लगाएंगे, आपको मामूली सी डायबिटीज है। एक बंदा जो पहले खुद फरेबी में है, उसको कह रहे हैं मामूली सी डायबिटीज है। जो लोग एडिक्शन का शिकार होते हैं या अल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं, तो हम उनको चरस या शराब या अफ्यून या कोकीन के हवाले से बात करते हैं, जिससे वो शेम में चले जाते हैं। अगर हमसे बात करें कि आप असल दुख क्या है वो बताएं, तो वो शेम में नहीं जाएंगे। करते वो शुरू में तकलीफ के लिए है, लेकिन फन फालतू में मिलता है। वो एक नया इंट्रोडक्शन उनका हो जाता है। अगर आप गूगल से जाके पूछते हैं कि मटन कढ़ाई कैसे बनाते हैं, तो फिर अगले दिन मटन कढ़ाई के अलावा चिकन कढ़ाई की भी डिशें आनी शुरू हो जाती हैं। अगले दिन हरीसा पकाने की भी तरकीबें आनी शुरू होती हैं। तो नशा करने से भी जो असल तकलीफ है सिर्फ वो दूर नहीं होती, साथ मजा आता है। तो उसको वो फन कहते हैं और कहते हैं कि ये एक बोनस है, एक्स्ट्रा है, मलाई है। तो फिर वो फन करने के लिए भी नशा करने लगते हैं, और चूंकि वो नशा करते रहते हैं तो वो फन करते रहते हैं। चाहे जाए कि वो एडिक्ट हो जाए तो फन खत्म हो जाता है। फन खत्म हो जाता है जो एडिक्ट हो जाते हैं। तो इंटरवेंशन डाटा बताता है कि फन हो रहा है कि नहीं। इंटरवेंशन डाटा बताता है कि पुलिस में रात लॉकअप में गुजारना फन नहीं होता जब बंदे पकड़े जाते हैं नशा करते लेते देते। एक्सीडेंट जब होता है, हड्डियां टूटती हैं और बंदा अस्पताल में जाता है नशे की हालत में, तो कोई फन नहीं होता। जब बीवी नाराज होकर चली जाती है तो कोई फन नहीं होता। जब लोग बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं तो कोई फन नहीं होता। तो जवाब आपको आना चाहिए कि अच्छा, ये जो तुम्हें लोग भंगी चरसी कह के तो राइट ऑफ कर देते हैं, इज इट फन? ये जो तुम्हें करीबी रिश्तेदार भी मुंह नहीं लगाते, अपने बच्चों को कहते हैं कि इससे मत मिलो, इज इट फन?
تو جواب آنا چاہیے. اگر کسی نے سوال کیا ہے تو اس کو جواب ملنا چاہیے، غلط جواب دیا ہے تو اس کو پھر درست کرنا چاہیے. لیکن یہ انٹرونشن ڈیٹا جو ہے یہ بہت ساری باتوں کا جواب ہے، یہ دوگلا پن ختم کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن علاج پھر ایک لمبا پروسیس ہے، چونکہ یہ بلیٹڈ ہو رہا ہوتا ہے. کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا، اب ہو رہا ہوتا ہے. 14 سال کی عمر میں ہونا تھا، ایکچولی 44 سال کی عمر میں ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں 14-15 سال کی عمر میں سگریٹ چرس شروع کر دیتے ہیں، علاج کی باری 40 سال کی عمر میں آتی ہے ان کی. تو اتنا جو لیٹ علاج ہوا ہوتا ہے، جو اس سے ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا دوائیوں کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے، ماحول بدل کے اور اچھا احساس دے کے یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن گھر والوں کے بھی اپنے مسائل ہیں کہ وہ ان کا غصہ پلٹ پلٹ کر آتا ہے. کل ہی ایک بچے کو میں نے اس کے کسی عزیز کو ساتھ بلایا، ماموں کو بلایا اور دونوں کو بٹھا کے تو سیٹلمنٹ کرائی کہ اب یہ معاملات آگے ایسے چلانے ہیں، اور بڑے پولائٹلی اور بہت اچھے طریقے سے بتائی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے مجھے 2 وائس میسیجز بھیجے جو کہ اسی ماموں کے تھے جو ساتھ آئے ہوئے تھے، اور وہ بڑے تلخ بات کر رہے تھے اس کے ساتھ. یعنی اس وجہ سے کہ بچہ میرے کہنے پہ صحیح رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ਇਹਨੂੰ ذرا کٹ سکنے ہیں، مطلب گلاں دے وچ ਇਹਨੂੰ دب سکنے ہیں. کئی دفعہ یہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری شکل میں کوئی گنڈے پال لیے ہیں. کئی دفعہ مریض کہتا ہوتا ہے گھر والوں کو بتا دیں، یعنی وہ ہمیں یوز کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں اے کہہ دینا، انہوں اے کہہ دینا. تو ہم کہتے ہیں کہ تسی آپے لوگو، سانو ساڈا کام کرن دیو. اور کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں روڑے مت ٹکائیں، ہمارا کام پہلے ہی بڑا مشکل ہے، اس میں رکاوٹیں مت ڈالیں. اور کئی دفعہ ہمیں پھر تھوڑا سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ایک مریض کا علاج ہو رہا ہے آؤٹ ڈور میں، اور اس کی بیوی روزانہ کچھ نہ کچھ الٹیمیٹم ایشو کرتی رہتی ہے. تو ایک دن میں نے بلایا، میں نے کہا دیکھیں میرے کام میں آپ رکاوٹ مت ڈالیں. تو کہنے لگی کہ نہیں تسی ان دسو نا کہ وہ کی ہے کی کیتا سی تے انہیں وہ کی کیتا سی. میں کہا تسی آپ دس لینا، فی الحال میرا کام مشکل نہ بنائیں، نہیں تو پھر میں ہاتھ کھینچ لوں گا اس علاج سے، اور پھر آپ جیسے کرنا چاہے کر لیں. تو اب آپ نے ایسا نہیں کرنا. مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن فوری طور پر پلٹ کے اس نے کہا کہ نہیں نہیں اب میں آئندہ نہیں ایسے کروں گی. تو یہ کوئی اچھا طریقہ ہے کہ میں کہوں کہ اچھا نہیں پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا میں کچھ نہیں کروں گا؟ اچھا نہیں لگتا. ایک نوکر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کروں گا آپ کا کام، لیکن پھر آپ اسے مجبور کرتے ہیں تو پھر وہ بھی کہنے جاؤ پھر میں نہیں کرنا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھا کریں کہ ہمارا پازیٹیو یوز اتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں. ہم سنجیدگی سے کام کرتے ہیں. ہمیں اپنا اعلی کار نہ بنائیں. یہ ہم نے ایک نیا لفظ سیکھا ہے، اعلی کار. کیا ہوتا ہے اعلی کار؟ سہولت کار، فیسیلیٹیٹر، مطلب وہ نہ بنائیں. یہ جو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور تھک گئے ہیں تو اب ان کو ذرا سپرد کر دیں کام، اور یہ کریں گے ہماری جگہ یہ کام. ہم میں اتنے گٹس نہیں ہے جتنے آپ میں ہے. جس طرح کے آپ کام کرتے ہیں وہ ہم آپ سے زیادہ اچھے نہیں کر سکتے. تکے تکے ہم اتنے اچھے نہیں دے سکتے. ٹچکریں ہم اتنی اچھی، طنزیں ہم اتنی اچھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں ہمارا نارمل سا کام ہے وہ کرنے دیا کریں. جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہم وہ کرتے ہیں، کتابی کام. کوئی ہمارے اپنے ذہن میں کوئی کام نہیں ہوتا، اپنے ذہن کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی. جو کتابوں میں لکھا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اٹس ویری سمپل. میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں دماغ نہیں استعمال کرنا. بالکل شروع میں کہتے ہیں کی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں پچھلے دنوں میں ایک بندے میں نے بڑا سنجیدگی سے کہا، میں نے بلایا، میں کہ دیکھو بھائی اپنا دماغ نہیں استعمال کرنا آج سے. تو وہ چلا گیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے میں نے کڈی وڈی گل کہہ دیتی ہے. تو میں کہ میں کی کیا، میں کہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، جو ریسرچ کہتی ہے وہ کرنا ہے. اور میں یہاں سٹیج پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اپنا دماغ کبھی استعمال نہیں کرتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے.
جب دنیا میں پروٹوکولز موجود ہیں تو مجھے ویل دوبارہ انوینٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے دنیا میں ایک کام ہوتا ہے ویسے دنیا میں کام کرنا چاہیے. یہ ایک نئی ترکیب جو بیچ میں لڑانا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، قدرتی طور پر کئی چیزیں ایسی بیچ میں آ جاتی ہیں جب کام کرتے کرتے آپ سے کوئی تکا بھی لگ جاتا ہے. لیکن جیسے آپ کسی ٹائپسٹ کے طور پر بیٹھے ہوں اور آپ کوئی ٹائپ کر رہے ہو تو بیچ میں شاید ایک آدھ لفظ آ جائے مونکی جو آپ نے لکھا ہے، یا کوئی ایسا لفظ آ جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی ریسرچ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اگر آپ صرف ایک لفظ الکوہلزم لکھیں گے یوٹیوب پہ تو کروڑوں کے حساب سے ویب سائٹس آ جائیں گی، کروڑوں کے حساب سے آرٹیکلز آ جائیں گے. اگر آپ گوگل پہ یہ لکھیں گے، ایڈکشن کا لفظ لکھیں گے، اگر آپ کو ڈیپینڈنسی کا لفظ لکھیں گے، اتنا کام ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں.